إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس کے اندر ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پا لے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں کے اندر گنتی پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتے، اور تاکہ تم اس گنتی کو پوری کرو اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو اس چیز کے اوپر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ رمضان المبارک بہت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا، اللہ تعالیٰ کی برکات اور رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ یقیناً یہ مہینہ پہلے دن سے لے کر آخری روزے تک، آخری دن تک، اس کے سارے عشرے و رحمتوں کے ہیں، مغفرتوں کے ہیں، بخشش کے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آزادی کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے،
وغلقت ابواب الجحیم وغلقت ابواب جہنم، اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور اللہ تعالیٰ سرکش شیطانوں کو اس مہینے کے اندر جکڑ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے نیکی کرنا بہت ہی آسان کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ باقی مہینوں کے اندر ہم مسجدوں سے جس قدر دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہمارے دل کے اندر مسجد کی محبت، نماز کی طرف، عبادت کی طرف شوق پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عبادات کی طرف ہمارا دل لگا دیتا ہے۔ یہ مہینہ اس قدر رحمتوں والا مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ لیلۃ، اس کے اندر ایک ایسی رات ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے زیادہ افضل رات ہے، کہ ایک طرف انسان کی 1000 مہینے کی عبادت ہو اور ایک طرف انسان کی اس رات کی عبادت ہو، تو یہ اس ایک رات کی عبادت بھی اس 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، اتنا زیادہ فضیلت والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر انسانوں کو جہنم سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کو جنت کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نیکی انسان کے لیے آسان کر دیتے ہیں، لیکن آج کا خطبہ جمعہ ہمارا اس موضوع پر ہوگا کہ کیا کوئی ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے شخص بھی ہیں، ایسے انسان بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ مہینہ دے بھی دے، اللہ ان کو روزوں کی توفیق بھی عطا کر دے، اللہ تعالیٰ رات کے قیام کی توفیق بھی بخش دے، اللہ تعالیٰ صدقے اور خیرات کی توفیق بھی عطا فرما دے، ساری نیکیوں کی توفیق اس کو بخش دے۔ کیا ایسے مرد، ایسی عورتیں بھی ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے روزے، صدقہ، خیرات، کوئی چیز اللہ تعالیٰ ان کی قبول نہیں کرے گا؟ کیا ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ رات کو کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، امام کے پیچھے تھکتے ہیں، اور صبح اٹھ کے سحری کھا کے پورا دن بھوکے اور پیاسے بھی رہتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو تب بھی اس چیز سے رکے رہتے ہیں؟ کیا اس کے باوجود ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ یہ عبادتیں قبول نہیں کرے گا؟ وہ توبہ بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ سب سے خطرناک چیز یہ ہے، فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ایک دن آئے گا جس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، اس کے باوجود بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ نہیں کہ عمل نہیں کیے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، ان کی پیشانیوں کے اوپر نشان پڑے ہوں گے، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن تصلی نارا حامیہ، اس کے باوجود جہنم کے اندر جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ روزے رکھنے والے ہیں، یہ صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، یہ تراویح پڑھنے والے ہیں، قیام اللیل کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے کلام قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ اللہ سے توبہ بھی کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ آج ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا میری بھوک اور پیاس مجھے فائدہ دے رہی ہے؟ کیا رات کا قیام مجھے فائدہ دیتا ہے؟ کیا میرا صدقہ خیرات اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اگر یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں لیکن مجھے علم نہیں کہ قبول ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے میں صرف اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے ہوئے ہوں، مشقت کے علاوہ مجھے کچھ نہیں مل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر 2 حق ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری شریعت کے اندر 2 حق بیان کیے ہیں۔ ایک حق اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق، اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے حق کو بھی اگر انسان ادا نہ کرے تو اللہ چاہے تو معاف کر دے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی شفقت ہے، اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یغفر، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، شرک کے علاوہ جو بھی دون ذالک، جو بھی اس سے کم گناہ ہوں گے اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، چاہے تو حساب و کتاب لے لے، چاہے تو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اللہ کے حق ہیں۔ لیکن دوسری شریعت کے اندر حقوق وہ بندوں کے حق ہیں،
وہ آپ کی بیوی کا حق ہے، وہ آپ کے بچوں کے حقوق ہیں، وہ آپ کے ہمسایوں کے حقوق ہیں، وہ آپ کے اہل علاقہ کے حقوق ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے، چلنے والے، اٹھنے بیٹھنے والوں کے حقوق ہیں، وہ آپ کے ساتھ منسلک کسی بھی اعتبار سے جو لوگ ہیں وہ ان کے حقوق ہیں۔ ان کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر دے گا، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو تو اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ بخشا جائے گا۔ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس توبہ کے ذریعے سے اللہ صرف گناہوں کو ہی معاف نہیں کریں گے بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ بڑے بڑے پہاڑوں جتنے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا جو اللہ کے حق ہوں گے، جو اللہ کے ساتھ چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ ان گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ توبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وہ کون سے گناہ؟ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اب ایک تعلق ایک بندے کا میرے ساتھ ہے، معاملہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے پاس آتا ہے، یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے، میں کہتا ہوں جا میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن ایک معاملہ کسی دوسرے شخص کا ہے، وہ معافی آ کے مجھ سے مانگتا ہے تو وہ معافی نہیں ہوگی، وہ تو معافی اس سے لے گا۔ تو اس کو ہم نے دلائل کے ذریعے سے انشاءاللہ سمجھنا ہے۔ کیا واقعتاً ہی بندوں کے حق توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں، روزوں سے معاف ہو جاتے ہیں، صدقہ خیرات سے معاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، اللہ کے نبی مجھے بتائیے افضل ترین اسلام کیا ہے؟ اور فرمایا ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی اعمال میں سے افضل ترین عمل مجھے بتائیے وہ کون سا ہے؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ اگر تو اچھی نیت لے کر ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وہ شخص جانے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سائل کہاں ہے، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ پھر کھڑا ہوا، کہا تو نے کیا سوال کیا تھا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے سوال کیا تھا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو بخش دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل خطایاہ، اللہ تعالیٰ شہید کی تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے الا الدین، مگر قرض معاف نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ شہید جس نے اپنا خون، اپنی جان، اپنا وطن، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے لیے، حتیٰ کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر اس کا مقام پہلے دکھا دیتے ہیں۔ اتنے بڑے مقام اور مرتبے والا، اتنی عظیم موت والا، اس کو بھی بندوں کے حق معاف نہیں ہوں گے۔ فرمایا یغفر للشہید کل خطایاہ الا الدین، شہید کو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا لیکن قرض معاف نہیں ہوگا۔ اور اس کے اندر امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے شارح جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ قرض سے مراد تمام حقوق العباد ہیں۔ ایک قرض پیسوں کی شکل میں ہوتا ہے، ایک قرض کسی کی بات کی شکل میں ہوتا ہے، ایک قرض کسی کا مال کھائے ہوئے کی شکل میں ہوتا ہے، ایک قرض کسی کے حقوق کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو قرض کا مطلب کوئی نہ کوئی جس کے اوپر کوئی حق ہے کسی کا، یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حق شہید کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو بندوں کی بات ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤدن الحقوق الى اہلها یوم القیامہ، تم ضرور بضرور قیامت والے دن جن کے حق ہوں گے ان کو دو گے۔ لا تؤدن الحقوق، اس کا مطلب ہے جان نہیں چھوٹے گی، نہ وہ حق آپ کے روزے سے معاف ہوگا، نہ وہ حق آپ کی زکوٰۃ سے معاف ہوگا، نہ وہ حق آپ کی تراویح سے معاف ہوگا، نہ وہ حق آپ کی تلاوت قرآن سے معاف ہوگا۔ فرمایا لا تؤدن الحقوق الى اہلها یوم القیامۃ، قیامت کے دن ضرور بضرور تم اس حق کو ادا کرو گے، حتیٰ کہ فرمایا حتی یقاد للشاة الجلحاء من شاة القرناء، بندے تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ دو بکریوں کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے لائے گا، اور شاة الجلحاء جو بغیر سینگوں والی بکری ہے اس سے شاة القرناء جو سینگوں والی بکری نے اس کو سینگ مارے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دلوائے گا۔ حالانکہ ان کا حساب و کتاب نہیں ہے،
ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور نہیں دیا کہ تمہارے پاس کیا نیکی ہے، کیا گناہ ہے، کس کا حق کیا ہے، کس کا کیا ہے۔ بندوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حق بتا دیا ہے، فلاں کا تیرے اوپر یہ حق ہے، فلاں کا تیرے اوپر یہ حق ہے۔ اولاد کو ماں باپ کے حقوق بتائے ہیں، ماں باپ کو اولاد کے حقوق بتائے ہیں، بیوی کو خامد کے حقوق بتائے ہیں، خامد کو بیوی کے حقوق بتائے ہیں، ہمسایوں کے حقوق بتائے ہیں، بڑوں کے حقوق بتائے ہیں، چھوٹوں کے حقوق بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے حقوق شریعت کے اندر انسان کو گنوائے ہیں، جانوروں کو نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان 2 بکریوں کے اندر بھی انصاف کروائے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو چھوڑ دے گا؟ بکریوں کے اندر انصاف کروانے والا جو سینگ مارے گی اس کو اللہ تعالیٰ اس میں انصاف کروائے گا، تو کیا بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرنے والوں کو اللہ معاف کر دے گا؟ چغلیاں کرنے والوں کو اللہ معاف کر دے گا؟ ایک دوسرے کے حقوق کھانے والوں کو اللہ معاف کر دے گا کہ جا تو نے روزے رکھے تھے، کوئی بات نہیں، میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا ہوں؟ فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، ضرور بضرور تم اس حق دینے والے کو حق دو گے، حتیٰ کہ اللہ 2 بکریوں کے درمیان بھی انصاف کروائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا میرے صحابہ اتدرون ما المفلس، جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ فرمایا جیسے میں اور آپ سوچتے ہیں کہ فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہا اللہ کے نبی ہمارے اندر تو مفلس وہ ہوتا ہے، کنگال وہ ہوتا ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ کوئی روپیہ پیسہ ہو، نہ کوئی ساز و سامان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، المفلس من امتی یأتی یوم القیامت، میری امت کا مفلس، کنگال، غریب، فقیر وہ ہوگا، یأتی یوم القیامت بحسنات، وہ نیکیاں لے کے آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن یأتی یوم القیامت قد شتم ھذا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وقد قذف ھذا، اس نے کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، وقد اکل مال ھذا، اس نے کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، وقد ضرب ھذا، اس نے کسی کو مارا ہوگا، اس کے اوپر ظلم کیا ہوگا۔ فرمایا یہ قیامت کے دن یہ چیزیں لے کے آئے گا، اور پھر کیا ہوگا وہاں پر یہ نہیں ہوگا چل تو بھی اس کو مار لے، تو بھی اس کو گالی دے لے، تو بھی اس کو جو نا اوپر تہمت لگا دے، تو بھی اس کا مال کھا لے، وہاں پر ان چیزوں کے ساتھ بدلہ نہیں ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نیکیوں اور گناہوں کا تبادلہ ہوگا، اور ایک نیکی وہاں پر کتنی قیمتی ہوگی، ایک نیکی زیادہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی پاس ہونے میں، اب یہ اس طالب علم سے، اس اسٹوڈنٹ سے پوچھیں جو سکول کے اندر کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے کہ ایک نمبر جب فیل ہونے میں پاس ہونے کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر 40 والا پاس ہوتا ہے، اس کے 39 نمبر آ گئے، تو اس کو پوچھو کہ ایک نمبر کی کیا قدر و قیمت ہے، وہ کہ کاش میرا ایک نمبر اور آ جاتا تو میں پاس ہو جاتا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بندے کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، وہ کیا کہے گا، یا اللہ مجھ سے جو کچھ ہے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سارا لے لے، مجھے ایک نیکی دے دے۔ کہا وہ بھی نہیں ملے گی، دنیا کا سب کچھ دے کر وہ ایک نیکی اللہ سے لینا چاہے گا، لیکن ایک نیکی بھی وہاں نہیں ملے گی۔ فرمایا وہاں پر پھر تبادلہ ظلم کا، زیادتی کا، گالی گلوچ کا، تہمت لگانے کا، مال کھانے کا، کسی کو مارنے کا، وہاں پر تبادلہ نیکیوں اور گناہوں کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ جن کے اوپر تہمتیں لگی ہوں گی، جن کو گالیاں دی گئی ہوں گی، جن کو مارا گیا ہوگا، جن کا مال کھایا گیا ہوگا، وہ لائن میں کھڑے ہوں گے، اور یہ تراویح پڑھنے والا، یہ زکوٰۃ دینے والا، یہ روزے رکھنے والا، اور فرمایا حدیث، اسی حدیث کے اندر لفظ ہے یأتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکوٰۃ، یہ قیامت والے دن آئے گا بصیام، اپنے روزوں کے ساتھ آئے گا، روزے لے کے آئے گا، پورے مہینے روزے رکھے ہوں گے، کوئی روزہ نہیں چھوڑا ہوگا، وبصلاۃ، اپنی نمازوں کے ساتھ آئے گا، 5 نمازوں میں سے کوئی نہیں چھوڑی، تہجد بھی پڑھی، اشراق بھی پڑھی، تراویح بھی پڑھی، فرض نمازیں بھی پڑھی، سنتیں بھی پڑھی، سب کچھ یہ لے کے آئے گا، وبزکوٰۃ، اپنا صدقہ خیرات بھی لے کے آئے گا۔ لیکن آگے جن کو گالی دی، جن کو مارا، جن کا مال کھایا، جن کے اوپر ظلم زیادتی کی، وہ بھی لائن بنا کے کھڑے ہوں گے، اور وہ مطالبہ کریں گے یا اللہ
یہ جنت کے اندر نیکیوں کے ساتھ جا رہا ہے، نمازوں کے ساتھ جا رہا ہے، روزوں کے ساتھ جا رہا ہے، صدقہ خیرات کے ساتھ جا رہا ہے، اس نے تو میرے اوپر تہمت لگائی تھی، اس نے تو مجھے گالی دی تھی، اس نے تو میری غیبت کی تھی، اس نے تو میرا مال کھایا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کی نیکیاں ان بندوں کے اندر تقسیم کی جائیں گی جن کا حق اس نے دینا ہوگا. فرمایا ایک ایک کر کے نیکیاں ان کو دی جائیں گی، حتیٰ کہ ففانیت حسناتہ، حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں، وہ کنگال ہو جائے گا نیکیوں سے، اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی. ففانیت حسناتہ، وہ روزے، نماز، صدقات سب کچھ ختم ہو جائے گا. ففانیت خطایا حسناتہ، اس کی نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ فَطُرِحَ عَلَيْهِ، پھر اس کے اوپر ان لوگوں کے گناہ ڈالے جائیں گے. فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اور یہ نمازوں، روزوں، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات والا فَطُرِحَ فِي النَّارِ، یہ آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا. اتنے اہمیت رکھتے ہیں حقوق العباد. تو عزیز محترم بھائیوں، جہاں ہم اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں وہاں ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کیا میرے ساتھ والا ہمسایہ، میں روزہ افطار کر رہا ہوں، میں طرح طرح کی ڈشیں بنا کے اپنے گھر کے اندر کھا رہا ہوں، کیا میرے ساتھ والا ہمسایہ جس کے اوپر میرا حق ہے اور اس کا حق میرے اوپر ہے، کیا وہ بھی آج روزہ ایسے ہی افطار کر رہا ہے؟ کیا اس کے گھر کے اندر بھی اسی طرح سے ساز و سامان موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مجھے ہمسائے کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید کی گئی، اتنی زیادہ تاکید کی گئی، میں ڈرنے لگا کہ کہیں ہمسائے کو وراثت کے اندر حقدار ہی نہ بنا دیا جائے. دوسرا معاملہ جس کے اندر ہم بہت زیادہ کمزوری کرتے ہیں وہ ہمارے اندر وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہوتا ہے. عزیز محترم بھائیوں، یہ بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہے. ہم بیٹیاں دوسروں کو شادی کے اندر دیتے ہیں، بیاہ کے اندر دیتے ہیں، بہنیں دیتے ہیں، تو ان کی وراثت کا حصہ ہم جہیز دے کے سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا. ان کو جہیز دے کے، ساز و سامان دے کے سمجھتے ہیں کہ اب اس کا وراثت کا حق پورا ہو گیا ہے. حالانکہ کل قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا کہ جو وراثت کا حق تھا کیا تو نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، کیا تو نے اپنی بہن کو دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی زمین کے اوپر ایک بالشت، زیادہ نہیں، 5 مرلے 10 مرلے کنال نہیں، ایک بالشت اگر کوئی کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرے گا، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کے توق بنا کے اس کے گلے کے اندر لٹکائے جائیں گے، ایک بالشت. اور فرمایا ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرتا ہے اس کو 7 زمینوں کے برابر زمین کے اندر دنسا دیا جائے گا. اتنا زیادہ اس کو گناہوں کے اعتبار سے نیچے گرا دیا جائے گا قیامت کے دن جتنی 7 زمینوں کی گہرائی ہے جو ایک بالش کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرتا ہے. تو ہم اپنی بہن کا حق مار کے، اپنی بیٹی کا حق مار کے اور سمجھتے ہیں یہ سارا حق بیٹوں کا ہے، ان میں تقسیم کر دیتے ہیں اور بیٹی کو جہیز دے کے روانہ کر دیتے ہیں کہ بس یہی اس کا حق تھا. کیا ہم یہ طاقت قوت رکھتے ہیں؟ اتنی نیکیاں ہمارے پاس ہیں کہ قیامت والے دن ہم ان کو زمینوں کے بدلے نیکیاں دے کے چھوٹ جائیں گے؟ یا کسی کو گالی دی، تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کو مارا ہے، اس کا خون بہایا ہے، کیا ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ قیامت کے دن ہم نیکیاں دے کے بچ جائیں گے اور ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا؟ فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، ضرور بضرور یہ حق ادا کرو گے. تو اگر ہم اپنے روزوں کی قبولیت چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے. اس سے پہلے اگر کسی کو گالی دی ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے اگر وہ موجود ہے، زندہ ہے، تو اس کا حق اس کو واپس لوٹایا جائے، تب ہمارے روزے قبول ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ فلاں سے ہم نے اتنا لیا ہے، فلاں سے اتنا لیا ہے، فلاں کا اتنا مال کھایا ہے، اس کو واپس کیا جائے، تب ہمارے روزے بھی قبول ہیں، ہماری نمازیں بھی قبول ہیں، ہمارے صدقہ خیرات بھی قبول ہیں. اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، بہت زیادہ اس کے لیے کثرت سے دعا کی جائے، یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، یا اللہ اس کا میں نے مال کھایا تھا، ورثاء اگر اس کے پیچھے ہیں تو ان ورثاء تک اس کا وہ حق پہنچایا جائے. اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں دنیا میں کہ دوبارہ اس سے مل سکیں، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت جو ہے، چغلی، اگر وہ موجود ہے تو اس سے جا کے معذرت کی جائے کہ میں نے تیری غیبت کی تھی، تیری چغلی کی تھی، تیری پیٹھ پیچھے میں نے تیرے بارے باتیں کی تھی، تیرے اوپر بہتان لگایا تھا، تو مجھے معاف کر دے، تو ہمارے روزے انشاءاللہ قبول ہیں. اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ دیا تھا اس کے اندر کیا کہا تھا؟
اے لوگو جہاں باقی بہت بڑی بڑی نصیحتیں کی وہاں یہ نصیحت بھی کی تھی، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، لوگو تمہارے خون، و اموالکم اور تمہارے مال، و اعراضکم اور تمہاری عزتیں، حرام بینکم یہ تمہارے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ کسی کا خون بہانا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، کسی کا مال کھانا دوسرے مسلمان کے مال کھانا حرام ہے، ایک مسلمان کی عزت معاشرے کے اندر خراب کرنا یہ دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، کہا جس طرح یہ حج کا مہینہ افضل حرمت والا مہینہ ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، جس طرح اس شہر کے اندر بہت بڑی حرمت ہے، اسی طرح سے تمہارے اوپر آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بھی ان کو غصب کرنا، ناحق لینا، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے روزے بھی قبول فرمائے، اللہ تعالی ہماری نمازیں بھی قبول فرمائے، ہمارے صدقہ خیرات بھی قبول فرمائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کہیں یہ ہمارے روزے، یہ بھوک اور پیاس، یہ سب کچھ ہم برداشت بھی کرتے رہیں لیکن نجات بھی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سب سے محفوظ رکھے، ہماری تمام حسنات کو، نیکیوں کو قبول فرمائے۔ جتنے مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص رحمت اور فضل کے ساتھ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ جتنے تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی تنگ دستی کو دور فرمائے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر مسلمان مظلوم ہیں، کافروں کی غلامی کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو آزادیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کے اوپر خصوصاً رحم اور فضل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو انتشار سے، افتراق سے، بدامنی سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسے حکمران لائیں جو امت مسلمہ کے حق کے اندر بہتر ہوں، پاکستان کے حق کے اندر بہتر ہوں، مسلمانوں کے حق کے اندر بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔